کو مانے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نرم رویہ جو ہے وہ دکھائے گا، اور اس کی برائیاں بھی اس سے دور کر دی جائیں گی، اور اس سے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں کافر، اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کا باغی، جو اس کو ماننے سے ہی انکار کر دے، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہ سمجھے اور اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے تیار نہ ہو، اس کا نہ تو حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مہربانی فرمائے، اور نہ ہی قرآن مجید کی روح سے ایسا ہونے والا ہے۔ تو پہلی شرط جو ہے وہ توبہ ہے، ندامت ہے، دوسری شرط ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے سے صاحب ایمان ہے تو اسے اپنے ایمان کو اثر نو تازہ کر لینا چاہیے، اسے اپنے ایمان کو اثر نو تازہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا بالفعل ممکن ہی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو ایمان ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے، ورنہ ایک شخص اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہو اور اسے یہ بھی یاد ہو کہ اپنے رب کے حضور پیشی ہوگی قیامت کے دن، اور اس کا جنت پر بھی ایمان ہو، جہنم پر بھی ایمان ہو، باعث بعد الموت پر بھی ایمان ہو، تو پھر بہت کم امکان رہ جاتا ہے کہ انسان برائی کرے۔ تو اپنے ایمان کو اثر نو تازہ کر لے۔ اور تیسری بات فرمائی وَعَمِلَ صَالِحًا، کہیں فرمایا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، کہ وہ اچھے عمل کو اختیار کر لے، یعنی بالفعل برائی کو چھوڑے اور نیکی کے راستے پر چل پڑے۔ اس میں پھر جو حقوق العباد ہیں ان کے لیے ایک اور کنڈیشن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے اور وہ حق ایسا ہے جسے لوٹایا جا سکتا ہے، تو پھر بالفعل اس حق کا لوٹانا جو ہے وہ بھی توبہ کی شرائط میں شامل ہے۔ تو فرمایا اس آیت مبارکہ میں اے ایمان والو، اللہ کے حضور توبہ کرو، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، جیسا کہ ایک سچی اور خالص توبہ ہونی چاہیے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کیا عجب تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور ہٹا دے۔ اور ہمیں اور کیا چاہیے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، ہمارے نامہ اعمال میں سے ڈیلیٹ کر دے، ہماری شخصیت کے ساتھ ان کا کنیکشن ختم کر دے، وہ ہوا ہو جائیں، گم ہو جائیں، ڈیلیٹ ہو جائیں، بلکہ توبہ کے اعتبار سے سورہ فرقان میں جو بات آئی ہے وہ اس سے بھی بہت آگے ہے۔ وہاں الفاظ یہ آئے ہیں کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب یہ بھی ہمارے حساب کتاب میں آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے۔ نامہ اعمال میں سے برائیاں کاٹ کر اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دے، جس سے خوش ہو جائے، جس سے مالک خوش ہو جائے، اس کے حق میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ایسا کیوں۔ کوئی شخص اس پر یہ اعتراض کرے کہ اچھا جو لوگ برائی کر رہی نا، شاید ان کی حق تلفی ہو گئی۔ ان کی کیسے حق تلفی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا اجر دے رہا ہے، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی عنایت ہے، اور یہ بھی ایک وجہ سے ہے کہ ایک برائی کے اندر ملوث نہ ہونا عمر بھر، یہ اور بات ہے، لیکن کسی برائی میں ملوث ہو جانے کے بعد اسے چھوڑنا، یہ اس سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے، بہت زیادہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ اور اس میں جو اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو آپ سامنے رکھیں۔ بہت سے معاملات میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بڑی نرم تھی۔ کفار کے لیے، بدکاروں کے لیے سافٹ کارنر ایک شریف انسان کے اندر جیسے ہوتا ہے، یعنی ایک نیک انسان جس نے کبھی کوئی برائی کر کے دیکھی نہیں، اسے یہ اندازہ تو ہے کہ یہ بری بات ہے، لیکن کیونکہ اس نے کبھی یہ کام کیا نہیں، اسے اندازہ ہی نہیں کہ کتنی بری بات ہے۔ لیکن جس نے وہ کام کر کے دیکھا ہو
اور پھر توبہ کر لے اس سے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس برائی کو بھی نیکی سے بدلتا ہے۔ اس کا اظہار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ہوتا ہے کہ برائی کو جیسا حضرت عمر نے ریکگنائز کیا ہے ایسا کوئی بھی ریکگنائز نہیں کر سکا۔ یعنی اس کی سب سے بڑی مثال غزوہ بدر میں سامنے آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائل ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کی طرف کہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، ان سے جو پڑھے لکھے ہیں ان سے کوئی بچے پڑھوا لیے جائیں، باقی ان سے جو کوئی مال دے سکتے ہیں ان سے فدیہ وصول کر دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، رحم دلی کا معاملہ کیا جائے۔ لیکن اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سخت بات کہی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول یہ سب ہمارے اپنے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین عزیز کو قتل کرے اپنے ہاتھ سے، اور نام لے کر کہا کہ میں فلاں کو قتل کروں، آپ فلاں کو قتل کریں، ابو بکر فلاں کو قتل کریں۔ یعنی اتنی کلیئر جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ اس کی، کیوں ہوا ایسا؟ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں تھا؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی جو میں سمجھا ہوں کہ یہ اصل میں قرآن مجید کے ان الفاظ کا مصداق ہے کہ وہ لوگ کہ جو توبہ کرتے ہیں سچی توبہ، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے، بدل دے گا۔ تو آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توبہ کرنے کے بعد وہ برائیاں بھی نیکیاں بن گئیں، اور 18 مقامات گنے حضرت مولانا شبلی رحمہ اللہ نے، الفاروق نامی ان کی جو کتاب ہے مشہور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، کہ جہاں انہوں نے نوٹ کروایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے سامنے آئی اور اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ کی آیات بعد میں نازل ہوئی۔ یہ کیسے ہوا؟ یعنی وہ شخص کہ جو کبھی برائی کے کوریڈور میں گیا ہی نہیں، اسے اس کی پیچیدگیوں کا کیا اندازہ ہے، لیکن جو ان کوریڈورز میں گھوم کر آیا ہے، جو ان کوریڈورز میں پھرا ہے، اسے پورا محل وقوع معلوم ہے، اسے معلوم ہے کہ برائی کتنی بری ہوتی ہے، اسے معلوم ہے کہ کفر واقعی اس قابل ہے کہ اسے فریش لیز آف ایگزسٹنس نہیں ملنی چاہیے۔ بڑی سخت رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کی۔ بعض دوسرے مقامات پر شراب کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے، یعنی ہم ان پر اب گھنٹوں تقریر کر سکتے ہیں، لیکن سلام ہو اس شخص کو کہ جس نے پہلے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور یہ جو چیز ہے نا یہ ہمارے دین کے ساتھ کمپیٹیبل معلوم نہیں ہوتی، یہ حضور اللہ کے رسول یہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل معلوم نہیں ہوتے۔ حکم آ گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ہاں بتا دو ان کو کہ اس میں بہت سا گناہ ہے لیکن کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن ان کی برائی جو ہے ان کی اچھائی سے بڑی ہوئی ہے، دونوں شراب اور جوا۔ یہ پوچھنے والے کون تھے؟ حضرت عمر تھے، حضرت معاذ بن جبل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب تھے، یعنی یہ چند صحابہ جو ہیں جن کی وہ جو حلال و حرام کی حس تھی وہ اللہ نے بڑی تیز رکھی تھی، تو ان میں سے بہت نمایاں نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برائیاں جو ہے ان کو ڈیلیٹ کر دے گا، بلکہ ان برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھ دے گا۔ آج میں نے اس کو موضوع اس لیے بنایا ہے کہ آپ نے شہر میں جگہ جگہ بینرز دیکھے ہیں توبہ کی منادی کے، اور آج بھی انشاءاللہ نماز کے بعد آپ کو ایک ہینڈ بل جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا توبہ کی منادی کے عنوان سے۔ اس کی تقریب یہ ہے کہ ہمارا ملک اس وقت بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، معاشی اعتبار سے، بجلی کے اعتبار سے، گیس کے اعتبار سے، پیٹرول کے اعتبار سے، پھر قتل و غارت کے اعتبار سے، اور بم دھماکے ہیں، اور پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے دانت تیز کر رہا ہے اور کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔
بڑی طاقتوں کی شے جو ہے اس کے پیچھے ہے، سب کے سب جو ہے پاکستان